فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ معزز سامعین، قرآن مجید کے 26ویں پارے میں ایک بڑی مشہور سورت کا نام سورہ الحجرات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو معاشرے میں اپنے باہمی تعلقات کی بنیاد رکھنے اور معاشرے میں محبت، اخوت اور پیار کو پھیلانے کے بڑے آسان اور بڑے سادے طریقے بیان کیے۔ یہ ایک بڑی مختصر سی صورت ہے، 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہر مسلمان کو نہ یہ صورت صرف یاد ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ اس صورت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس صورت کے ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت جو اس صورت کی ہے اس میں ہمارے لیے کتنی ہی حکمت اور کتنی ہی نصیحت اور کتنی ہی کامیابی کے جو فلسفے ہیں وہ سارے سمیٹ کر رب العالمین نے اس چھوٹی سی صورت میں بیان کر دیے۔ آج کی جو اس خطبے کا موضوع ہے وہ اس سورہ الحجرات کی ایک آدھی آیت ہے، پوری آیت بھی نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 12 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ اس آیت کا کچھ حصہ ہے جو کہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، بہت زیادہ خیال کرنے سے اور خصوصی طور پر دوسروں کے بارے میں خیال کرنے سے، مفروضے بنانے سے، اور بہت ساری جو تمہارے دماغ میں جو تھیوریاں اور جو مفروضے چلتے رہتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ان سے دور رہا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سارے جو تمہارے گمان ہیں اور در حقیقت جو بدگمانیاں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں برے خیالات رکھنا، اور ایسے خیالات کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی دماغ میں ایک پرسیپشن بنا لینا اور دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا کہ اس شخص کی جو شخصیت ہے اس میں یہ منفی چیزیں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سارے جو گمان ہیں وہ در حقیقت گناہ بن جاتے ہیں۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے سورہ الحجرات کی، اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بڑا اہم سبق دے رہے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک گروہ، ایک خاندان دوسری قوم کا، دوسرے گروہ کا، دوسرے معاشرے کے لوگوں کا، دوسری کسی شہریت کے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ ان سے بہتر ہی ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے آج کل کی ہم دنیا میں، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا، بلکہ اس کو ایک تفریح کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی جب محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو اکثر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ جب ہم دوسرے لوگوں کو جب ان کو بحث کا ہم نے موضوع بنایا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک ہمارا بہت زیادہ ایک مشغلہ بن گیا ہوا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکثر
لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان پر اکثر اوقات مذاق میں یا طنزیہ گفتگو ہوتی ہے۔ عمومی طور پر پنجابی ایسے ہیں، پختون ایسے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا سبق دیا ہوا ہے، صرف امت مسلمہ کے لیے محدود نہیں رکھا، تو سکھ ایسے ہوتے ہیں، ہندو ایسے ہوتے ہیں، یہودی ایسے ہوتے ہیں، عیسائی ایسے ہوتے ہیں، ہر قوم قبیلہ پنڈی کے رہنے والے ایسے ہیں، ہزارہ کے رہنے والے ایسے ہیں، جہلم کے رہنے والے ایسے ہوں گے، لاہور کے رہنے والے ایسے، گجرانوالا، سیالکوٹ، یعنی ہر شہر کے ہر قبیلے کے لوگوں کو ہم نے ایک خاص ایک بریکٹ دی ہوئی ہے، اور اس بریکٹ، اور یہ بریکٹ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ در حقیقت مذاق سے شروع، اور ہم مذاق کو سمجھتے ہیں کہ یار جب میں نے کوئی بات کی تو میں نے تو مذاق کیا تھا، تو میں نے تو کسی کی دل آزاری نہیں چاہ رہا تھا، میں نے تو ایک ایسے ہی بڑے ہلکے سے ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کر دی۔ لیکن وہ بات جب مذاق کے طور پر کسی دوسری قوم یا قبیلے یا خاندان یا ایک گروہ یا کسی پروفیشن کے لوگوں کے بارے میں پورے یعنی ایک گروہ کے بارے میں جب ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی پارٹی بھی ہے، چاہے ہم اس پارٹی سے پیار کرتے ہیں یا اس پارٹی سے نفرت کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہے، اگر مذاق کے طور پہ بھی جو بہت سارے القاب آج کل چلتے ہیں جو کہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک ہیں کہ یہ سیاسی پارٹی ہے تو اس کے جو فالوورز ہیں اس کا یہ نام ہے، اور یہ سیاسی پارٹی ہے اس کے جو پیروکار ہیں ان کا یہ ایک نام ہے، مذاق میں اور طنزیہ کہ ہم تو سمجھتے ہیں یہ کوئی عام بات ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن سامعین گرامی، ہم جب کسی سے کوئی مذاق کرتے ہیں تو ہم نے تو وہ بڑے آرام سے ایک بات کر دی، اور وہی مذاق کسی دوسرے قوم کا، کسی دوسرے گروہ کی توہین بن جاتی۔ اسی طرح جب مغرب میں وہ مذاق کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور ایک کارٹون بناتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا، اور ہم یہاں پر بڑے غیظ و غضب اور غصے میں کھولتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ ان کے لیے مذاق ہے، ہمارے لیے توہین ہے۔ جب ہم بھی کسی اپنے بھائی یا بہن کے لیے یا قبیلے کے لوگوں کے لیے یا غیر مسلموں کے لیے بھی جب بھی کوئی مذاق کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے، اور بہت سارے کیسز میں وہی مذاق کی بات دوسروں کے لیے توہین کی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ گمان کرنے سے بھی روک رہے ہیں، اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے کہیں بھی شاید سوچ کو گناہ قرار نہیں دیا، یعنی سوچ پر کوئی حد نافذ نہیں ہوتی، سوچ پر آپ کی کوئی گناہ آپ کے کھاتے میں نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے کاموں سے منع کیا، لا تجسسوا، اسی صورت میں کہ لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہو، لوگوں کی ذاتی زندگی کے پیچھے نہ رہو، لا یغتب بعضکم بعضا، لوگوں کے بارے میں غیبت نہ کرو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی یہ کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کام یعنی عمل کرنے سے منع کیا، کیونکہ جب تم عمل کر لو گے تو پھر تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اور پھر اس سے تمہارا اس کی جزا اور سزا کا ایک حساب کتاب اور تمہاری اس سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ضرور ہوگی۔ سوچ کے بارے میں یہاں پر رب العالمین سوچ پر بھی پابندی لگا رہے ہیں، اور وہ سوچ پر اس لیے پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ سوچ جو دماغ سے اٹھتی ہے یہی پہلے مذاق کی صورت میں نکلتی ہے، پھر مذاق سے بڑھ کر یہ عصبیت کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر عصبیت سے نکلتی ہے تو پھر نفرت میں بڑھ جاتی ہے، پھر نفرت سے بڑھتی ہے تو عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہ جس سے کئی قومیں اور کئی صدیاں پھر وہ دشمنی کا اور وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، صرف انہی چیزوں کی بنا پر کہ وہ اس سوچ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ایک دوسرے گروہ کے بارے میں منفی سوچ رکھ رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے سوچ پر گناہ نہیں رکھا، اچھی سوچ پر نیکی رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھے کام کی نیت کر لے گا
اور کرے گا نہیں، عمل نہیں کرے گا، تو رب العالمین اسے ایک نیکی ضرور عطا فرمائیں گے، اور اگر کر لے گا تو اسے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، اور اگر گناہ کی سوچ کر لے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ اس گناہ کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ یہاں پر رب العالمین سوچ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سوچ بھی یہ گناہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تم نے اپنی اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے، کس کے بارے میں؟ اجتنبوا۔ جنب کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہمارے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کا ذکر بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ علی جنوبہم، اور جب وہ اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں وہ صاحب الجنب ہے، یعنی وہ آپ کے ہمسایہ ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ کسی بس میں، آپ کسی ٹرین میں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو جو بھی صاحب آپ کے بالکل برابر والی سیٹ پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ صاحب الجنب ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو معاشرے کے لوگ آپ کے دفتر میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، یہ سارے لوگ صاحب الجنب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو گمان اس طرح ہے اجتنبوا، کہ یہ تمہارے ساتھ سائے کی طرح جڑا ہوا ہے، کہ جس طرح ہر وقت تمہارا اپنا پہلو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کوئی شخص ہے آنے والا جانے والا بیٹھا ہوا دفتر میں گھر میں، لوگ تمہارے ساتھ منسلک ہیں، اسی طرح یہ جو گمان ہے یہ بھی تمہارے ساتھ سائے کی طرح جڑا ہوا ہے، اور تم نے اس پہ گمان کرتے ہی رہنا ہے، اور تم نے اس لیے ہر وقت بڑے چوکنا اور بڑا الرٹ رہنا ہے کہ کسی وقت بھی یہ گمان تمہارے ذہن میں آ جائے، اور تم نے کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہ غلطی تم کرتے رہتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کثیر من الظن، بہت سارے گمان، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو بہت اچھی طرح، کیونکہ وہ خالق ہیں، انہوں نے تخلیق کیا، وہ سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شیطان انسان کے دماغ میں بہت سارے خیالات ڈالتا رہتا ہے اور ان کو پھر مکس کرتا رہتا ہے، اور وہ پھر اس کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت سارے خیالات تمہارے دماغ میں آتے ہیں، لیکن ان بہت سارے خیالات میں سے جو دوسروں کے بارے میں برے گمان جو تم کرتے ہو تو تم ان سے دور رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گمان کا لفظ یہ قرآن مجید میں اور جگہ بھی استعمال کیا، لیکن کثیر کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ أَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچائیے، تو کثیر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حالانکہ بتوں کی پوجا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کثیر کرتی تھی، لیکن گمان اس لیے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اور سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا حکم دیا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم برے جو برائی کے جو خدا ہیں ان سے دور رہو، جھوٹے خداؤں سے دور رہو۔ یہاں پر بھی رب العالمین نے کثیر کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، تمہیں لوگوں کے بارے میں بہت سارے جو تم گمان کرتے رہتے ہو اس سے تمہیں برے گمان کرنے نہیں چاہیے جب تک تمہارے سامنے حقائق موجود ہوں۔ اب سامعین گرامی، اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں تو ہم جب بھی کسی دوسرے شخص، کسی دوسرے گروہ، کسی دوسری پارٹی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی خاندان کسی کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اکثر وہ رائے ہماری سنی سنائی بات کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس رائے پہ ہم پھر پختہ ہو جاتے ہیں کہ بس جو ایک بات سن لی، چاہے وہ کسی نے کوئی ایک واٹس ایپ پہ کوئی میسج کر دیا، کوئی کلپ آ گیا، کوئی چیز آ گئی چھوٹی سی بھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو کسی نے کسی شخص کے بارے میں بھی کی اور یہ بڑی پختہ بات کی، اور پھر ہم اس پر رائے بنا لیتے ہیں۔ یہ رائے گمان میں بدلتی ہے، اور پھر یہ گمان یقین میں بدل جاتا ہے، یعنی ایسے کہ جیسے اس بات پہ ہمارا ایمان ہو گیا، اور یہ یقین اگر غلط ہے
تو یہی یقین تعصب اور نفرت اور عداوت اور دشمنی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ظن اور یقین ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ظن کا لفظ یقین کے لیے بھی استعمال کیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انہیں پورا، ایمان والوں کو پورا یقین ہے۔ یظنون لفظ یظن کا استعمال ہو رہا ہے، گمان کا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یقین کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو پورا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے۔ وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون۔ اور کافر کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں ہلاک کرتی ہے اور ہماری چھوٹی عمر جب بڑھتی ہے اور جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ گردش ایام ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں ہلاک نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما لہم بذلک من علم انہم الا یظنون، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، وہ صرف اس بات پر گمان کر رہے ہیں۔ اب آج کے دور میں یہ گمان ہمارے ذہن میں کس طرح تخلیق ہوتا ہے؟ آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، ویڈیو پر، ایک ڈرامہ ہے۔ اب اس ڈرامے میں ایک ہیرو کا رول ہے اور ایک ویلن کا رول ہے، یعنی ایک شریف آدمی ہے اور ایک بدمعاش آدمی۔ اب اور اکثر آپ جب دیکھیں اس قسم کی جو ویڈیوز جو آتی ہیں، ان میں اکثر آپ کو جو ویلن کے روپ میں، جو بدمعاش کے روپ میں یا کسی بد کردار روپ میں جو شخص کسی ڈرامے میں آ رہا ہے، اس کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے اور ہیرو کا ایک خاص حلیہ ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک تاثر بن جاتا ہے، اور جب آپ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں وہ اس حلیے میں آ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں پہلا تاثر آئے گا کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ شخص تو آپ کو حقیقی دنیا میں مل رہا ہے، ڈرامے کی دنیا میں نہیں مل رہا، باہر کی دنیا میں مل رہا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کے دماغ میں ایک پروگرامنگ ہو گئی ہے کہ اس حلیے کا شخص ہوگا تو شریف شخص ہوگا، اس حلیے کا شخص ہوگا تو شریف شخص نہیں ہوگا، آپ نے ایک ذہن میں ایک تاثر بنا لیا، اور پھر اس تاثر سے آپ ایک برا گمان اپنے دل میں لے آئیں گے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان میں تو سارے ہی لوگ ایسے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بدگمانی کرنا ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس 22-23 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں سارے لوگ ہی بے راہ رو؟ سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے، نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہوگی، اور سارے نوجوان تو بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتے، قیامت تک نہیں ہو سکتے۔ کچھ ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ کرپشن پر چلتے ہیں، کچھ لوگ رزق حلال پر چلتے ہیں، کچھ لوگ نیک کام کرتے ہیں، کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں۔ جب ہم یہ ایک بیان دے رہے ہیں تو یہ بیان ہم اپنے ذہن میں اور پختہ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک سارا ایک گمان ہے جو اکٹھا ہو گیا۔ گھر میں بیوی جب خاوند سے بات کرتی ہے تو خاوند سوچتا ہے کہ یہ بیگم صاحب آج یہ کیوں بات کر رہی ہے، ضرور ان کی والدہ صاحبہ نے انہیں کوئی بات کی ہوگی تو یہ بات آج مجھ سے یہ کر رہی۔ بھائی بہن سے بات کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے تو ہم اس کی نیت کو جاننے کی اس کی بات سے کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی اس کی میئرمنٹ نہیں ہے کہ اس شخص کی نیت کیا ہے، اور نہ ہی ہم اس کی کوئی تحقیق کر رہے ہیں۔ کسی رشتہ دار کے بارے میں کوئی گمان کر لیا کہ وہ تو ہے ہی ایسا، کوئی چھوٹی سی ایک بات ہو گئی، تعلق ہے 10 سال کا، اور 10 سال میں آپ کے 100 دفعہ کسی احباب سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہوتی رہی، اچھی ہوتی رہی، ایک ملاقات میں کوئی چھوٹی اوپر نیچے بات ہو گئی۔ انسان ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا غلطی کرتا ہے، ہر شخص، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور غلطی کے بعد وہ اللہ کے راستے کی طرف واپس لوٹ کر آتا ہے۔ تو ہم اس ایک غلطی کی بنا پر اس کی ساری جو خوبیاں اور جو اچھائیاں اور اچھی باتیں ان کو پس پش ڈال کر ایک گمان ہمارے دل میں بیٹھ گیا کہ اس سے تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اس سے تو قطع تعلق ہی بہتر ہے۔ یہ
کثیر من الظن، کہ تم بہت ساری بدگمانیوں سے بچے رہو. اور پھر ہم یہ بھی زندگی میں کرتے ہیں کہ اپنی طرف نظر نہیں ڈالتے اور بہت سارا وقت ہم دوسروں کے نقص ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں. اور جب ہم اپنی زندگی کا بہت سارا وقت دوسروں کے نقص ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ ہم اپنی ذات کے بھی کوئی نقص دیکھ کر ان کو ٹھیک کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم ان صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو اپنے ذہن میں ایک گمان بنا لیا اور تم قائل ہو گئے کہ یہ جو میرا ساتھی ہے، یہ جو میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، یہ تو صحیح ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان بعد الظن اسم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، جو تمہارے ذہن میں ہے نا وہ تو شک والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے بہت سارے گمان جو ہیں وہ در حقیقت گناہ ہیں، وہ در حقیقت غلط ہیں. غلط بھی نہیں بلکہ گناہ ہیں جس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی ملے گی اور تمہیں آخرت میں بھی ملے گی. تو تمہارا ہر برا گمان کسی دوسرے کے بارے میں حقیقت کو جانے بغیر وہ ایک گناہ ہے، اور وہ اس گناہ کی سزا تمہیں دنیا میں یہ مل سکتی ہے کہ میاں اور بیوی کا ایک جو محبت بھرا اور جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے اس میں ناچاقی ہو جائے گی، اس میں طلاق تک نوبت آ سکتی ہے، اس میں خاندان ٹوٹ سکتے ہیں، اس میں دوستیاں نہ صرف ختم ہو جائیں گی بلکہ دوستیاں اور محبتیں نفرتوں میں اور دشمنیوں میں، اور نفرتیں عصبیتوں میں، اور عصبیت جو ہے وہ پھر جانی دشمنی میں بدل جائے گی. آپ کے معاشرے سے بھائی چارہ ختم ہو جائے گا اور سیاسی سکینڈل بننا شروع ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور افواہوں کے بازار گرم ہونا شروع ہو جائیں گے. افواہوں کے بازار گرم ہوتے ہیں کہ افواہ پہلے کسی کے بندے یا بندی کے دماغ میں آتی ہے اور وہ شیطان اس کے دماغ میں کوئی سوچ ڈالتا ہے، ایک برا گمان ڈالتا ہے، اور پھر انسان کا جو پچھلا تجربہ ہوتا ہے اس تجربے کی بنیاد پر وہ اس گمان کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ گمان بالکل واقعی صحیح ہے، اور پھر اس گمان کی بنا پر وہ اس افواہ کو آگے پھیلاتا ہے، اور وہ افواہ جو ہے وہ ایک معاشرے میں بہت ہی قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم کر سکتی ہے. اسی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. ہے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص کہ جس کی کریڈیبلٹی، فاسق یعنی جس کا کردار مشکوک ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص اچھے کردار کا، اچھے اخلاق کا مالک ہے یا اچھے اخلاق کردار کا مالک نہیں ہے، کبھی جب تمہارے پاس کوئی ایسی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم نادانگی میں بغیر جانتے بوجھتے ہوئے کسی گروہ کو نقصان پہنچا لو. اب سامعین گرامی، مجھے کوئی خبر ملتی ہے، میں کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں، ایک صاحب ہیں بڑے مؤثر انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے جذباتی انداز میں کوئی تقریر کر رہے ہیں، اور میں نے وہ 2 منٹ کی تقریر سنی اور میں نے پھر اس پہ یقین کر لیا کہ یہ شخص جو اتنے اچھے انداز میں بول رہا تھا یہ تو بہت ہی اچھی بات کر رہا ہے، اور پھر میں نے وہی بات آگے اپنے کئی دوستوں کو پھیلا دی اور انہوں نے کئی آگے دوستوں کو پھیلا دی. تو یہ ایک چھوٹی سی جو افواہ ہے یہ پورے مسلمان معاشرے میں ایک بہت ہی نفرتوں کا اور دشمنیوں کا اور عداوت کا اور عزتوں کو اچھالنے کا ایک بہت بڑا ایک بازار گرم کر سکتی. 1979 میں 1979 میں کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں کعبۃ اللہ پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا، اور اس گروہ کی سعودی خاندان سے کوئی سیاسی دشمنی تھی. میں اس وقت گارڈن کالج راولپنڈی میں اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، اور ایک افواہ اڑ گئی، اور اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا اور یہ بلکہ ٹی وی بھی کنٹرول نہیں تھا اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ افواہ اتنی پھیلی، اور وہ افواہ یہ پھیلی کہ امریکہ نے کعبۃ اللہ پر قبضہ کر لیا. امریکہ نے کعبۃ اللہ پر قبضہ کر لیا، اور یہ افواہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا میں پھیلی.
اور یہاں پر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اسلام آباد اور پنڈی کے طلباء اور جو ہزاروں عوام تھی انہوں نے امریکن ایمبیسی پر دھاوا بولا، امریکن ایمبیسی کو آگ لگائی، لاہور میں جو امریکن کونسلیٹ تھا اس کو آگ لگائی، توڑ پھوڑ قتل و غارت کری، جس میں کئی نوجوان اور کئی پاکستانی جو تھے وہ اپنی زندگیوں سے وہ ہار گئے، اور ایک بہت ہی ایک عجیب قسم کا ایک بازار اور ایک ہنگامہ جو برپا ہو گیا۔ بعد میں پتہ لگا کہ یہ در حقیقت جو سارا جو ایکشن ہوا یہ سعودی عرب کے اندر کوئی ان کی ایک سیاسی گروہ تھا جس نے اس چیز کام کیا، اور ہمارے ذہنوں میں گمان تھا، گمان یہ تھا کہ امریکہ بہت بڑا شیطان ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے، تو امریکہ نے یہ کام کیا ہو۔ اس گمان کے ساتھ جب یہ افواہ آئی تو لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے اور یہاں پر ایک قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم ہو گیا۔ تو ہمارے گمان کو کسی فاسق نے ایک جنگ اور جدل کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اور اس سے اگلی آیت میں رب العالمین انسانیت سے مخاطب ہیں۔ پہلی یہ جو اجتنبوا کثیرا من الظن، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ انسانیت سے مخاطب ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک خاتون کے ساتھ پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری قومیں اور تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان بنائے، اس لیے لتعارفوا کہ تمہاری پہچان ہو سکے، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جان سکو۔ تو سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے آ کر انسانیت پر آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے آج کی ہماری، اس نے پوری انسانیت کے لیے ایک عمدہ مثال بننا، ایک رول ماڈل بننا ہے، اور اس نے اس رول ماڈل بننے کے لیے جو بنیادی جو سٹیپ ہے، جو قدم ہے، وہ اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا، متعصب نہیں بننا، کسی بھی گروہ کسی بھی قوم کے بارے میں تم نے بدگمانی نہیں کرنی جب تک کہ وہ حقیقت تمہارے سامنے کہیں سے نہ آ جائے، اور تم نے اگر شک کا فائدہ دینا ہے اپنے آپ کو نہیں دینا۔ ہم اکثر اپنے آپ کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیتے، بری و ذمہ ٹھہرا دیتے، اور کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتے اور دوسروں کے اوپر سارا الزام ڈالتے ہیں۔ شک کا فائدہ اگر تم نے دینا ہے تو تم نے دوسروں کو دینا ہے، قدامت پسند نہیں بننا اور کوئی حتمی رائے قائم نہیں کرنی۔ تو آج کی یہ جو دنیا ہے سامعین گرامی، یہ جو کارپوریٹ دنیا ہے اور یہ جو آج کی سیاسی دنیا ہے، یہ گمان پر چلتی ہے، اور یہ گمان خوف و ہراس کی بنیاد پر پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، ساری سیاسی جماعتوں کو، وہ سیاسی جماعتیں ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کرتی ہیں، اور وہ خوف و ہراس کی فضا یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بات کرنی ہے، دوسری پارٹی کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے بارے میں بھائی کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کیا کروں گا، میرا کیا پلان ہے، میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، میں نے اس عوام کے لیے کیا کیا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ دوسروں کو جتنی زیادہ کوئی بھی گالیاں نکالے گا وہ اتنا ہی بڑا لیڈر ہے، اس کے اتنے ہی زیادہ فالوورز ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جو یہ کہتا ہے وہ ایک گمان کو ایک فساد کی صورت میں لا رہا ہے، اور لوگوں کو بجائے امید اور اللہ کی رحمت کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو فساد کی طرف اور خوف کی طرف بلا کر اپنے پیروکاروں میں اضافہ کر رہا ہے۔ سامعین گرامی، اپنے اچھے کام نہیں بتا رہا، خوف کو بیچ رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو ماڈرن ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا ہے وہ بھی خوف کی بنیاد پر چلتی ہے۔ وہ خوف کی بنیاد یہ ہے کہ میں اس برانڈ کا فون نہیں خریدوں گا، میں اس برانڈ کا موٹر سائیکل نہیں خریدوں گا، میں اس سیکٹر میں گھر نہیں بناؤں گا، میں اس فلانی دکان سے اگر کپڑے نہیں خریدوں گا تو میں پیچھے رہ جاؤں، میرا سٹیٹس نیچے ہو جائے گا۔ اس نیچے سٹیٹس کی بنیاد پر وہ ایک
دماغوں میں مختلف گمان پیدا کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ضرورت ہے یا نہیں لیکن مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدو. اور بھائی مہنگائی ہو رہی ہے اور سارے ہی تنگ ہیں, تو یا تو آمدنی بڑھاؤ, اور اگر آمدنی نہیں بڑھا سکتے تو خرچے کم کرو. لیکن جو بزنسز ہیں وہ تو یہ ہوا پیدا کرتے ہیں کہ نہیں, میں خوش نہیں ہوں جو میرے پاس ہے, میں اس سے خوش نہیں ہوں, کیونکہ اگر جو میرے پاس ہے میں اس سے خوش ہوں تو میں تو پیسے خرچ نہیں کروں گا, میں تو پیسے سنبھال کے رکھوں گا, میں تو اعتدال کی راہ میں چلوں گا. اور اگر جو میرے پاس ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں گا. اور اس خوف و ہراس کی فضا میں پھر یعنی جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور سپلائی کم ہوگی تو مہنگائی اور بڑھے گی. یعنی طلب زیادہ ہے اور جو رسد ہے وہ کم ہے, تو مہنگائی تو سامعین گرامی بڑی ہی بڑھے گی. اور ماڈرن جو ریسرچ ہے, ماس میڈیا کے جو طالب علم ہیں یا جو مارکیٹنگ سے متعلق ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی یہ بات. وہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ جو بری خبر ہے وہ اچھی خبر کے مقابلے میں 10 گنا تیزی سے پھیلتی. بری خبر اچھی خبر کے بارے میں 10 گنا تیزی سے پھیلتی. آپ نے کوئی نیک کام کیا, کوئی لفٹ نہیں ہے, کوئی خبر نہیں پھیل رہی. آپ نے کوئی برا کام کیا یا سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کوئی بھی بری کام کی چیز شیئر کی, وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے. رب العالمین نے اس کے بالکل برخلاف وعدہ کیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو شخص ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 نیکیاں عطا کریں گے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا, اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا ہم اسے صرف ایک ہی برائی دیں گے. رب العالمین ہماری فطرت کو بہت خوبصورتی سے سمجھتے ہیں, اور وہ فطرت نیکیوں کو پھیلانے کی فطرت ہے, وہ اپنے گمان کو بہتر کرنے کی فطرت ہے. تو سامعین گرامی, برا گمان شیطان کی طرف سے ہے اور برا گمان ہمارے ایمان کا امتحان ہے. جب بھی برا گمان آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں فوراً آ جائیں تاکہ ہم اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں. جب ہم اس سوچ کو پاکیزہ کریں گے ہمارے اعمال پاکیزہ ہوں گے, ہمارے اعمال پاکیزہ ہوں گے, معاشرے میں پیار پھیلے گا, معاشرے میں اخوت پھیلے گی, معاشرے میں محبت پھیلے گی, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں گے, نفرتیں اور عداوتیں اور بے چینی کم سے کم ہوگی, اور لوگ رزق حلال بہترین طریقے سے کما سکیں گے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو اپنی ساری زندگی دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں برے خیالات, بری سوچ اور برے گمانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس دین کے ذریعے مثبت سوچ رکھنے اور دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برء رؤوف الرحیم.